بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اللہم صل علی سیدنا محمد 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 الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورہ البقرہ کی آیت 92 جو ہے آیت 92 جو ہے وہاں سے تفسیر قرآن مجید کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلی آیت پاک میں آیت 91 میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ان سے مراد ہے یہود کون مراد ہے یہود جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تمام کتابوں پر یعنی جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے صرف اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ان پر کون سی کتاب نازل کی گئی
بولیے تورات. وہ کہتے ہیں ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا ہم کفر کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کو جو ان کا دعوی ایمان تھا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت اور دلیل قائم فرمائی. فرمایا تم جو خالی دعوی ایمان کر رہے ہو، خالی یہ کہہ رہے ہو کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، تو یہ بھی تو دیکھو وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، یہ پہلی حجت اور پہلی دلیل ہے. فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے اور یہ اس کتاب کی، اس اصل کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو کہ تمہارے پاس موجود ہے. اگر اس اصل کتاب کو تم اس لیے مانتے ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی تو اسی رب کی نازل کرتا ہے. اگر وہ خالق کائنات نے نازل فرمائی تو یہ بھی اسی خالق کائنات نے نازل فرمائی. جس خداوند تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. اس کے فرمایا اگر تم تورات کو اس وجہ سے مانتے ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے تو قرآن کو بھی مانو کہ یہ بھی بولیے یہ بھی اسی رب کی کتاب ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کرتا ہے. پہلی دلیل یہ قائم کی، یہ ہم تفصیل جو ہے یہ بیان کر چکے ہیں. دوسری دلیل اور حجت ان پر قائم فرمائے. فرمایا قل، ابھی فرما دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا یہ جو تمہارا دعویٰ ایمان ہے کہ ہم صرف تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، صرف ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اگر تم اس پر کما حق کو ایمان رکھتے تھے تو یہ بتاؤ کہ تم نے انبیاء کرام کو کیوں شہید کر ڈالا تھا اگر تم اپنے دعوے ایمان میں سچے تھے. یہ دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قائم فرمائی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسی کو مانیں گے جو اللہ نے ہماری طرف اتارا ہے اور اس کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانیں گے، اس کے سوا کسی پیغمبر اور رسول کو نہیں مانیں گے، تو اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو شہید کیوں کر ڈالا تھا. کہ اگر کتاب پر ایمان رکھتے ہوتے تو یقیناً اللہ کے انبیاء کی تعظیم کرتے، ان کا ادب و احترام کرتے، ان کی رسپیکٹ کرتے. مگر تم یہاں تک مخالف ہوئے کہ انبیاء کرام کو شہید تک کر ڈالا تو تمہارا دعوی ایمان کہاں گیا تھا. یہ دو چیزیں. تیسری چیز ان پر جو حجت اور دلیل کے طور پر قائم فرمائی وہ اس آیت پاک میں ہے، آیت 92. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. فرمایا بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے واضح دلائل یا روشن نشانیاں لے کر. موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل اور روشن نشانیاں لے کر تمہارے پاس تشریف لائے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے روشن معجزات اور بڑی عظیم اپنی قدرت کی نشانیاں عطا فرمائی تھیں جن کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہے. جن میں سے مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزتاً اور اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایک عصا مبارک جو ہے وہ عطا فرما رکھا تھا. وہ روشن نشانی تھی. کیا عطا فرما رکھا تھا؟ بولیے عصا مبارک، ایک لاٹھی مبارک، ایک سوٹی مبارک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. اور اس کا ہی یہ کمال ہے جس کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون چلا، آپ اپنی قوم کو لے کر چلے، وہی عصا مبارک تھا. آپ دریا میں مارتے تھے تو دریا رستہ چھوڑ دیتا تھا. وہی عصا مبارک تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پتھروں پر مارتے تھے، پتھر پانی کے چشمے جاری کر دیتے تھے. اور وہی عصا مبارک تھا
کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پر پھینکتے تھے تو وہ بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن جایا کرتا تھا. وہی لکڑی کی سوٹی اور وہی عصا مبارک تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو دوبارہ ہاتھ لگاتے تھے وہ پھر عصا کا عصا ہو کے رہ جاتا تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روشن نشانی اور دلیل آپ کو عطا فرما رکھی تھی. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ وہ بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دن دہاڑے چڑھتے سورج کی روشنی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک اپنے بازو مبارک کے نیچے رکھ کے باہر نکالتے تھے تو سورج کی طرح روشن اور چمکدار ہوتا. آپ کی نبوت کے بڑے روشن دلائل تھے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما رکھے. فرمایا اتنا جلیل القدر پیغمبر اور اتنا عظیم پیغمبر ہم نے تمہیں عطا فرمایا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فرمایا بے شک تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل لے کر آئے تھے, عظیم معجزات لے کر آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا عظیم اظہار بن کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ تمہارے پاس آئے تو کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده پھر تم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ان روشن معجزات کے ہوتے ہوئے بھی تم نے پھر بھی اس کے بعد ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. کیا کیا تھا؟ ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, تم اس کی عبادت میں لگ گئے تھے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تھے ہی ظالم لوگ. اس امر کا بیان, اس واقعہ کا بیان مجھے یاد پڑتا ہے رمضان المبارک میں جب میں نے تفسیر قرآن مجید بیان کی تو یہ سورہ البقرہ کی آیت 51 میں اس کا ذکر گزر چکا ہوا ہے. وہ ابھی تک یوٹیوب پہ تو لیکچر نہیں ہے لیکن وہاں پہ پھر میں نے اس کا تفصیلی ذکر کیا تھا. احباب جو دلچسپی رکھتے ہوں وہ وہاں سے سن سکتے ہیں. بار بار پھر ربیعاً اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جانا ممکن نہیں. لیکن ایک عرض کر دو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اختصار کے ساتھ تاکہ آپ اس مقام کو بھی سمجھ سکیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے کوہ طور پر بلایا. کہاں پہ بلایا؟ طور پر بلا لیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ طور پر تشریف لے گئے اپنی قوم سے 30 دنوں کا وعدہ فرما کے. کتنے دنوں کا؟ 30 دنوں کا, ایک مہینے کا وعدہ فرما کر جب وہاں پہ حاضر ہوئے مولا کریم کی بارگاہ میں کوہ طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دن مزید وہاں پہ ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرما دیا. اب وہ قوم جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلی ہوئی تھی اس قوم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا 10 دن بھی انتظار نہیں کیا. اور ان کے پاس ایک زرگر تھا اپنے پیشے کے اعتبار سے, یعنی سونے کا کام کرنے والا سنار تھا ایک, جو قبیلہ سامر کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے سامری کہلاتا تھا. نام اس کا یحییٰ ابن ظفر تھا یا موسیٰ ابن ظفر اس کا نام تھا. سامر ایک قبیلہ تھا, اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو سامری ایک مقام پر ارشاد فرمایا. وہ جو تھا وہ بڑا کاریگر آدمی تھا, سونے کا بڑا آلہ, جتنے زیورات جواہرات سونا چاندی ہیرے جواہرات وہ قوم فرعون کے اٹھا رہے تھے اپنے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد اس قوم میں 10 دنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ وفات پا گئے ہیں, اس لیے واپس نہیں آئے. اب اس شخص نے کیا کیا, جس مقام پہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی سواری کو گزرتے اس نے دیکھا تھا جبکہ فرعون غرق ہوا دریا میں, وہ سواری جس جگہ پہ قدم رکھتی تھی اس جگہ پر سبزہ پیدا ہو جاتا تھا. اس سے اس نے حیات کا کنسپٹ لیا کہ یقیناً یہ مٹی جو ہے یہ اس سواری کی وجہ سے معجزہ اس کے اندر رونما ہے. اس نے وہاں سے مٹی اٹھا کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے. اس شخص نے بعد میں سونے اور چاندی کا بڑا خوبصورت ایک بچڑا نما, بچڑا کہتے ہیں نا گائے کے بچے کو, بچڑا نما ایک مجسمہ اس نے تیار کیا تھا. اس مجسمے کو تیار کر کے بڑا خوبصورت کلر اس نے اس کو دیا, سونے کو ڈھالا, پھر اس سے بچڑا بنایا, اس کو بڑا خوبصورت رنگ دیا, پھر اس کے کانوں میں ڈائمنڈ اور ہیرے جواہرات ڈالے, پھر اس کے اندر اس نے وہ مٹی ڈالی جو سیدنا جبریل امین کے سواری کے پاؤں کو لگی ہوئی تھی, اس سے اس کے اندر حیات پیدا ہو گئی.
اب میں اختصار سے بات کو سمجھ گئے. اس سے وہ جب حیات پیدا ہوئی اس کے اندر تو وہ بچڑا جو سونے کا تھا، کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ سونے چاندی کا بنا ہوا تھا. اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی، وہ بولتا بھی تھا، وہ ہلتا جلتا بھی تھا. اس نے کہا کہ اصل میں یہ تمہارا رب اور یہ تمہارا پروردگار ہے. وہ قوم جو سیدنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیوں نہیں یہ یاد رہا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ کہ ہم نے روشن نشانیاں دے کر جناب موسیٰ کو تمہارے پاس بھیجا تھا. تم دن رات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزات بھی دیکھ رہے تھے. تم دن رات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک کے معجزات بھی دیکھ رہے تھے. وہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ہوا کیا تھا کہ جناب موسیٰ صرف 40 دنوں کے لیے تم سے دور ہوئے. کتنے دنوں کے لیے؟ صرف 40 دنوں کے لیے تم سے دور ہوئے. اور ان 40 دنوں میں ہی تم نے خالق و مالک کائنات کی عبادت چھوڑ کر اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے معجزات کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کے واضح دلائل کا تم پر 40 دن بھی اثر نہ رہ سکا. کیوں؟ فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تھے ہی ظالم لوگ. ظلم کہتے ہیں بیسیکلی طور پر اپنی معنی کے اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے درست مقام پر نہ رکھنا. فکر ہو، نظریہ ہو، بات ہو، معاملہ ہو، جب وہ اپنے اصل مقام پر موجود ہے تو وہ عدل ہے. جب وہ اصل مقام پر موجود ہے وہ عدل ہے. جب وہ غلط مقام پر موجود ہے تو وہ ظلم کہلاتا ہے. یا کسی ایک ہستی کا حق کسی دوسری کو دے دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں. حق ایک بندے کا تھا، اٹھا کے کسی دوسرے بندے کو دے دیا. اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس مقام پر، اس لیے ان کو ظالم فرمایا گیا. فرمایا کتنا بڑا ظلم ہے کہ عبادت حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا. عبادت کس کا حق ہے؟ کہ بندہ عبادت کرے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. حق اس کا تھا. تم کتنے ظالم تھے کہ تم نے وہی حق جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے ایک مجسمے اور ایک بچڑے کو دے دیا. فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم. یہ تیسری دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر قائم فرمائی کہ اگر تم کتاب تورات پہ اصلاً ایمان رکھنے والے تھے تو یہ تو بتاؤ نا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے طور پر آنے کے بعد بچڑے کی عبادت کے اندر کیوں مبتلا ہو گئے تھے. چوتھی دلیل اگلی آیت پاک میں بیان فرمائی، آیت 93 کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. فرمایا جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور پہاڑ کو تم پر سر بلند کیا. طور پہاڑ کو تم پر سر بلند کیا. اس واقعہ کا بھی قرآن مجید میں پہلے ذکر ہو چکا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر غالباً 63 ہے، وہاں پر اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم نے بیان کی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ سکیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر طور پر گئے. کتنے افراد کو؟ 70 افراد کو لے کر طور پر گئے. وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا ٹھیک ہے آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، آیات آتی ہیں، آپ کے روشن معجزات ہم دیکھتے ہیں، مگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کو آنکھوں کے ساتھ دیکھیں. عجیب عجیب مطالبات کرتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. ان میں سے 70 افراد جو قوم کے سرکردہ اور سردار لوگ تھے جن کی گواہی پر دیگر لوگ یقین رکھتے تھے، ان کو ساتھ لے کے کوہ طور پر چلے گئے. وہاں پہ معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید عبادت و ریاضت کے اندر ان کو رہنے کا حکم ارشاد فرما دیا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہاڑ کی وادی میں چھوڑا، خود پہاڑ پر چڑھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتاب لینے کے لیے، تو انہوں نے اس وقت، اب دیکھیے خوش قسمتی کا عالم، میں کبھی آپ غور کیجیے اس بات پر جو میں عرض کرنے لگا. وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے، کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی بلندی پر ہیں، وہ نیچے پہاڑ کے دامن میں سارے 70 لوگ. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو ہم کلامی کا شرف جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اس آواز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آواز کو وادی میں موجود ان 70 افراد نے بھی سن لیا تھا.
کتنا اعلیٰ ان کی روحانیت کا عالم تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صحبت پاک میں جانے کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جب نازل ہوتا ہے اور ملائکہ جو کلام لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جب عرش پر نازل ہوتا ہے تو اس عرش پر کلام کے نزول کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے. اس آواز کو جو عرش پر ملائکہ ہیں وہ کما حق کو سمجھ نہیں پاتے. یہ بات یاد رکھیے. بلکہ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور جلال کی وجہ سے اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں. پھر اس رعب و جلال کی کیفیت جو ساتویں آسمان اور عرش کے ملائکہ پر بنتی ہے وہ نزول فرماتے فرماتے درجہ بدرجہ پہلے آسمان تک آتی ہے. اور پہلے آسمان میں آنے تک ساتوں آسمانوں اور عرش کے ملائکہ اس کلام کو نہیں سمجھ پاتے. حتیٰ کہ پہلے آسمان کے فرشتوں پر جب وہ کیفیت رعب اور جلال الہی کی ختم ہوتی ہے پھر وہ ملائکہ اور فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. پھر وہ بات ان کے دل میں القاء ہوتی ہے اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کلام کیا تھا جو عرش الہی سے شروع ہوا تھا. ان بندوں کی روحانیت کا کیا کہنا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور آپ کے قرب اور آپ کی صحبت کی برکت سے اس قابل ہوئے کہ پہاڑ پر جناب موسیٰ کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محو کلام ہے اور نیچے وادی میں کھڑے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن رہے ہیں. جب انہوں نے کچھ کلام سنا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طلب کرتا ہے. اب وہ واقعہ جو ہے اس کا ذکر اس مقام پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند فرمایا. طور پہاڑ کو بلند فرمایا بعد فعلا فوقکم الطور. فرمایا یاد رکھو اس وقت کو بھی جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند فرما دیا تھا. اور کیا فرمایا تھا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا. کہ خوب زور اور قوت کے ساتھ پکڑ لو اس کتاب کو جو ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں. واسمعوا اور خوب توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو کیسے سنو؟ خوب بولیے کیسے سنو؟ خوب توجہ کے ساتھ سنو. اپنی سماعت کو آگے پیچھے موو نہ ہونے دو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہو تو خوب توجہ کر لو اور پوری قوت عمل کے ساتھ. اس کا کیا مفہوم ہے؟ قوت عمل. خذوا ما آتیناکم بقوۃ. خوب قوت عمل کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. واسمعوا اور خوب توجہ کرو. ایسا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بیان کیا جا رہا ہو تو موبائل پہ رنگ ہو جائے یا وائبریشن ہو جائے تو ساری توجہ ہٹ کے تو موبائل کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھول دیں. پھر بعد میں کہا فلاں مجلس میں گئے تھے کوئی روحانیت کا مزہ نہیں مان پایا. توجہ درکار ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو سننے کے لیے. فرمایا ہم نے انہیں فرمایا تھا خوب قوت عمل کے لیے اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور خوب توجہ کے ساتھ اللہ کے احکام کو سنو. قالوا سمعنا وعصینا. انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے احکام سنے اور ہم نے نافرمانی کی. طور پہاڑ پر موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سامنے اترتے ہوئے کلام الہی کو سن رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے معجزتاً اور قدرتاً ان پر طور کو ایسے بلند فرمایا جیسے عام گراؤنڈ کے اندر کوئی شامیانہ تھیلت یا اس طرح کی چیز لگی ہوتی ہے. طور کو انہوں نے اٹھتے ہوئے دیکھا اپنے اوپر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے احکام کی طرف انہیں متوجہ فرمایا. وہ ساری اپنی قدرت کاملہ دکھائی آنکھوں کے ساتھ. پھر فرمایا کہ اب اس کتاب کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تھام لو. اب انہوں نے جواباً انہوں نے کیا کہا؟ یہ بدقسمتی اس قوم کی. سارا کچھ دیکھ کے کہتا ہے قالوا سمعنا ہم نے سن لیا. کیا کہا؟ ہم نے کیا کیا؟ سن لیا. آگے
آگے کیا بولتے کہتے وَعَصَيْنَا مگر ہم مانیں گے نہیں. ہم سنیں گے 4 گھنٹے بیٹھ کے تقریریں سنیں گے, ہم جمعے پڑھیں گے اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پڑھیں گے, ہم ساری نیک مجالس میں جائیں گے, ہم سارا کچھ کریں گے, سنیں گے ضرور مگر مانیں گے نہیں کوئی بات, کہ ہمارا کام سننا سنانا ہے. یہ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیا, کہا قالوا سمعنا, انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا, جو اللہ کا حکم تھا ہم نے سن لیا, وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی, ہم مانیں گے نہیں اسے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی, اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے, بار بار اللہ کا حکم ملتا, بار بار کفر کرتے, بار بار اللہ کا حکم سنتے, بار بار انکار کر دیتے, بار بار حکم سنتے, بار بار چھوڑ جاتے, فرمایا بار بار ایسا کرتے ہیں. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین, آپ فرما دیجئے میرے حبیب اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو, یہ جو نام نہاد ایمان ہے تمہارا, اگر تم ایمان لانے والے ہو تو کیسی بری چیز ہے وہ جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. یہ جو تم نام نہاد ایمان کا بار بار دعویٰ کرتے ہو, ہم کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, ہم کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, ہم کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, تو کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی اس کتاب کو بھی تو مانو. چاروں چیزیں سمجھ لیجیے کیونکہ وہاں سے بات شروع تھی. اگر فرمایا اس کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو بھی مانو, وہ بھی اللہ کی کتاب اور یہ بھی اللہ کی کتاب. فرمایا اگر تم کتاب پر ایمان رکھتے تھے تو تمہارا دعویٰ ایمان کہاں جاتا تھا جب تم نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا تھا؟ تمہارا دعویٰ ایمان کہاں گیا تھا جب تم نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو شہید کر ڈالا تھا؟ تمہارا دعویٰ ایمان کہاں گیا تھا جب تم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی آخری کوشش بھی کر ڈالی تھی؟ تمہارا دعویٰ ایمان کہاں چلا جاتا ہے جب تم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے تیار کرتے رہتے ہو؟ کہاں ہے تمہارا وہ دعویٰ ایمان؟ تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول نے منع فرما دیا تھا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, تم تو بچڑے کی عبادت کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. تمہارے سامنے طور کو ہم نے تم پر بلند کیا تھا اپنی قدرت کی نشانی کے لیے, اس وقت بھی تم نے کانوں سے سنا اور دل میں نافرمانی کی نیت کیے ہوئے اس وقت بھی تم موجود تھے. دعوی ایمان یا نچوڑ اور جو تعلیمات اس میں ہمارے لیے موجود ہیں ان بات کو سمجھ لیجیے. دعوی ایمان کے ساتھ کتاب اللہ پر خالی دعوی ایمان کافی نہیں ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں, اس کتاب کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پر عمل کرنا بھی لازم ہے. یعنی یہ تو خالی اتنی بات ہو گئی نا کہ ہم الحمد سے والناس تک یہ جو کتاب ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے, ہم مانتے ہیں یہ کس کی کتاب ہے؟ بولیے یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ کس پر نازل ہوا؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہو گیا ایمان. اب قرآن مجید ان دو آیات میں جو ہمیں مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں دعوی ایمان تو یہود نے بھی کر رکھا تھا, وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ قالوا نؤمن بما انزل علینا, ہم اسی کو مانیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے. دعوی ایمان تو ان کا بھی تھا مگر ان کے اعمال یہ دیکھو کہ دعوی ایمان رکھنے کے باوجود وہ اس کتاب کے تقاضوں پر عمل نہیں تھے کرتے. اس کتاب کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے, اس کتاب کے احکام پر عمل نہیں کرتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی اس کے تقاضوں پر ایمان لانا عمل کے ذریعے سے یہ لازم ہے. اب کتاب اللہ نے بار بار تمکین فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, رمضان المبارک کے روزے رکھو, زکوٰۃ ادا کرو, والدین کی تابعداری کرو, بوقت ضرورت جہاد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکام عطا فرمائے. ہماری قوم کا جو ایمان لاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہم ایمان رکھتے ہیں, ہماری قوم کا بیشتر حصہ ان احکام پر عمل کرنے سے محروم ہے. اللہ
تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں یہ حکم ہمیں اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے وہ مالی بددیانتی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. ہم نے رشوت ہمارے لوگوں کے اندر، اسمگلنگ ہمارے لوگوں کے اندر، کرپشن ہمارے لوگوں کے اندر، زنا بدکاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. فحاشی اریانی ہمارے لوگوں کے اندر، شرابوں سے منع کیا، شرابوں کے نشے ہمارے اندر. مسلمان جو ملک ہیں، مسلمان ملکوں کے لیے لازم ہے کوئی ایسی معیشت ترتیب دیں کہ وہاں پہ سود کا ایک پیسہ نہ پایا جائے، وہ مسلمان ملکوں کے اندر. جھوٹ سے رب نے منع کیا، جھوٹ ہمارے اندر. اب خالی یہ کہنا کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے آج کوئی بندہ فوت ہو جائے کل بیٹھ کے تو سوئن تک سارا قرآن پڑھ ڈال. ایمان کا یہ مفہوم نہیں ہے. ایمان کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت میں تمہیں کوئی ضرورت پڑ جائے خدا نہ خواستہ جھوٹا قرآن اٹھا کے سروں کے اوپر رکھ دو. ایمان کا قطعاً یہ مطلب اور مفہوم نہیں ہے. ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو کتاب عطا فرمائی گئی اس کے احکام پر عمل کرنا، یہ اصل ایمان کی شان کو بڑھا دیتا ہے. یہی اصل چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی کتاب کو انہوں نے چھوڑا تو پہلی آیات کے اندر گزرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ. اللہ نے یہودیوں کے اوپر غضب در غضب کیا. کیا کیا؟ غضب در غضب کیا. آخری بات آج بھی سنیے. جو غضب کے مستحق ہوئے اور قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق اس سے پہلی آیت میں جو لعنت کے مستحق ہوئے، جن کے حوالے سے غضب کی آیات اتری، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، عذاب کا اظہار کیا، لعنت کا اظہار کیا. اب وہ قوم اس وقت جس نے مسلمان ملکوں کے علاقوں پر قبضے کر لیے، دنیا کے ہر علم کے اندر مسلمانوں کو شکست دے ڈالی. یہ بات سوچنے کی بات ہے. قرآن ایک زندہ کتاب ہے، یاد رکھ لیجیے. جن کے لیے غضب کی آیات موجود ہیں کہ اللہ ہم پر ناراض ہو گیا جب انہوں نے ہمیں ہمارے ملکوں سے باہر نکال دیا، مسلمان ممالک کی جگہوں پہ قبضے کر لیے اور مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کے اندر، معیشت کے اندر دنیا بھر میں شکست دے ڈالے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے وعدوں سے کتنے محروم ہوں گے کہ جو عذاب جس کے لیے ثابت ہوا قرآن میں، جس کے لیے غضب ثابت کیا گیا، جس کے لیے لعنت ثابت کی گئی، جو اللہ کی رحمت سے اتنے محروم ہو گئے کہ جن کے لیے غضب کی آیات آ اتری، انہوں نے بھی مسلمانوں کو شکست دے ڈالی. انہوں نے بھی مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا. انہوں نے بھی ہر فیلڈ کے اندر عالم اسلام کو شکست دے دی. تو عالم اسلام کو سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتنے دور ہو چکے ہیں کہ مغزوب قومیں بھی ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں. مغزوب قومیں بھی ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں. یہ قرآن مجید کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.